اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں ایک پارہ مکمل ہوا۔ 24واں پارہ فمن اظلم کا آدھا پارہ اور 25واں پارہ الیہ یرد اس کا آدھا پارہ، جس میں سورہ مومن کی 30 پر 5 آیتیں، حامیم سجدہ کی 50 پر 4 آیتیں، سورہ الشورى کی 50 پر 3 آیتیں، سورہ زخرف کی 25 آیتیں، مکمل 160 پر 7 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ مومن کی آیتوں میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دنیا کے سارے لوگوں سے اللہ کا یہ فرمان ہے، سارے لوگ اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر سارے لوگ ایک وقت ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر کوئی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالتا ہے کتنا پانی لگتا ہے؟ سمندر کا پانی بے حد ہے، اس کے اندر سوئی ڈبے کے نکالتے ہیں کتنا پانی لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے لوگ ایک وقت ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے مانگتے ہیں، اس سے بھی کم میرے خزانے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ کھلا رکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کمائی حلال کی ہو، کھانا حلال کا ہو اور زبان سچائی کی ہو۔ اگر یہ 3 باتیں ہیں ہماری دعا کے اندر قبولیت ضرور ہوگی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی سفر پر نکلا، تھکا ماندہ، کپڑے میلے، اس کا سر پراگندہ ہے، پریشان ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ آدمی سفر پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کے کپڑے حرام کے، اس کی سواری حرام کی، سواری سے لے کر اس کے جسم تک جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام حرام کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں۔ یا ربی کہنے سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم دعا کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہماری دعا کے اندر تاثیر ہے یا نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کثرت سے دعا کرو، 3 چیزوں میں سے کوئی نہ ایک چیز فائدہ مند ہوگی۔ جس چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اگر اللہ چاہے تو اسے فوراً دیتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے آنے والی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔
یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اجر کے طور پر، ثواب کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں۔ دعا سے 3 فائدوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک فائدہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم کثرت سے دعا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت سے دعا کرو۔ دعا کرنے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ کتنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو دعا کے اندر بخیلی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس سورہ کے اندر دوسرا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا منظر دکھاتے ہیں۔ رات میں تم آرام کرتے ہو، سکون کی حالت میں پہنچ جاتے ہو، نیند لگ جاتی ہے۔ نیند کے آغوش میں جانے کے لیے ہم اندھیرا چاہتے ہیں، لائٹ جلتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اسے بند کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب دن ہوتا ہے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تمہاری آنکھ کیا ہے؟ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ دن میں کوئی اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہے، رات میں تمہاری آنکھ بند ہو جاتی، سکون اختیار کر لیتے ہو، دن ہوتا ہے بیدار ہو جاتے ہو، تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے، روزی روٹی کے لیے تم نکل جاتے ہو۔ اللہ کا فضل ہے، مگر اکثر لوگ کیا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ فصلت، دوسرا نام حامیم سجدہ۔ ابتدائی آیتوں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے مکے والوں نے ایک جگہ جمع ہو کے آپس میں مشورہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ عام ہوتی ہے، لوگ کیا ہے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کیوں نہ ہم ان کی دعوت کو روکیں؟ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سردار ہے عتبہ بن ربیعہ، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ تیار ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا آپ جو کام کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے دولت کمانا، ہم عرب کی ساری دولت آپ کے سامنے رکھ دیتے، آپ اپنی دعوت چھوڑ دو۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے عرب کی سرداری حاصل کرنا، ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کا مقصد کسی عورت سے شادی کرنا ہے، عرب کی ساری عورتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیں گے۔ آخر میں اس نے یہ کہا اگر آپ کے دماغ میں کوئی بیماری ہے اس کے علاج کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کے سناتے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربیہ لقوم یعلمون۔ وہ متاثر ہوتا ہے، خاموش ہو کے اٹھ جاتا ہے اور اپنے قوم کے پاس آ کر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کا اثر نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، ان کو ان کے کام پر چھوڑ دو۔ قوم والوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تیرے اوپر بھی ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابتدائی آیتوں میں قرآن کی عظمت بتاتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ رحمان رحیم کے جانب سے اترا ہے، عربی زبان میں ہے، لوگوں کے لیے ڈراوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا کیا، اور زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار جو چیزیں ہیں 2 دن کے اندر، زمین اور اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں 2 دن کے اندر، مکمل 4 دن کے اندر زمین کی کارروائی ہوئی۔ پھر 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور اس کی ساری چیزوں کو بنایا۔ تو زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ 6 دن میں بنائے۔ 6 دن میں بنانے کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوئے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کہتے ہیں اللہ کی بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔
اللہ تعالیٰ 6 دن کے بعد اپنے عرش پر اپنی بڑی صفت یعنی الرحمن کے ساتھ مستفی ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ رحمان کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ مہربانی کا سرور زمین پر اپنی مخلوق پر کرتے ہیں۔ پھر سورہ کے اندر یہ بتایا گیا قیامت کے دن سارے مشرکین مجرمین اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جھوٹ کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم دنیا میں مشرک نہیں تھے، ہم تیری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان کو سیل لگا دیں گے، ان کے چمڑوں کو، ان کے آنکھ کو، ان کے کانوں کو بولنے کا حکم دیں گے۔ وہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ اس کے چمڑے، اس کے کان، اس کے آنکھ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ سارے اس کے خلاف گواہی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی سیل کھولیں گے، فوراً اپنے جسم سے کہے گا دنیا کے اندر میں نے تم کو اس لیے پالا پوسا تھا، آج تم مجھے میرے خلاف گواہی دو۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو بات کرنے کا موقع دیا۔ جب اللہ تعالیٰ بات کرنے کا ہمیں موقع دے، کیا ہم اللہ سے بات نہ کریں؟ تو ہم زبان دنیا کے اندر جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بری رہی تو ہم بھی کیا ہے برے ہو جائیں گے، تیرے ساتھ ہم بھی برباد ہو جائیں گے، کیونکہ زبان سے کثرت سے جھوٹ کا استعمال ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اچھا آدمی کون؟ جو اپنے زبان سے اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر جم کے رہتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، عبادت کا وہی لائق ہے، عبادت کرتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے مرتے دم تک۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دیتے ہیں۔ علماء نے کہا خوشخبری 3 جگہ ان کو ملتی ہے۔ جب سکرات کے عالم میں پہنچتے ہیں فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کہ دنیا کے اندر تم توحید پر تھے، ایک اللہ کی عبادت کے قائل تھے۔ روح نکل جاتی ہے اور خبر میں جانے سے پہلے ان کو بشارت دی جاتی ہے خبر کا گڑھا تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہو جائے گا۔ اور تیسری خوشخبری سور پھونکنے کے بعد خبر سے اٹھیں گے، وہاں بشارت سنائی جائے گی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میدان حشر میں تمہیں امن کے ساتھ چین کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہے، اللہ کے فرشتے یہ 3 جگہ انہیں بشارت سناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بہتر انسان ہے دنیا کے اندر، یہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ آدمی ہے۔ مسلمان ہونا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نمازی ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہتر انسان ہے۔ کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا اسلام کا رکن ہے، نہ دینے والوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے نزدیک کیا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اینٹ کا جواب پھول سے دینا چاہیے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی تم سے برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو. تمہارا اچھائی کرنا کیا ہوتا ہے؟ تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا. وہ بھی کیسا دوست؟ جگری دوست ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم کسی برے انسان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا؟ برائی کا جواب برائی سے دینا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسی صورت آ گئی فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی عبادت مت کرو بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. سورج کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. چاند اللہ کی مخلوق. ستارے اللہ کی مخلوق. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ستارے کو دیکھ کر جب ڈوب گیا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا انہوں نے کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا انہوں نے دیکھا ڈوب گیا تو ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کائنات کی کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے بلکہ اس کے پیدا کرنے والا جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. نافرمان جو کافر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا آنا یقینی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. مثال دے کر کہتے ہیں کوئی پودا اگتا ہے، اس کے شگوفے ہوتے ہیں، شگوفے کے اندر پھل ہوتے ہیں. جیسے موس کا جھاڑ ہوتا ہے، اس کا پھول آتا ہے، اس کا شگوفہ ہوتا ہے، اس کے اندر پھل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پھل سے پہلے پھول آتا ہے اس کے بعد شگوفے آتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پھل آنے والا ہے. اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی عورت حاملہ ہے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ سے بچہ آنے والا ہے. یہ یقینی بات ہے. قیامت اسی طریقے سے آنے والی ہے. یقین کرو. کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا دنیا کے اندر پیغمبر بن کے آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. 1400 سال ہو گئے اب تک قیامت نہیں آئی. قیامت آنے والی ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد والی سورہ شورا ہے. علماء نے کہا اس سورت کے اندر 3 آیتیں ہیں. اگر سارے لوگ عمل کر لے دنیا کے اندر کوئی فتنہ فساد لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑا دور کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے. جھگڑا کرنے والے اللہ کی کتاب کو حاکم بنا کر اس کے سامنے آتے ہیں، ان کے جھگڑے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر ہمارا جھگڑا پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، ہونے والی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں تمہارے آپسی اختلافات اللہ کی کتاب کے سامنے رکھو، کتاب جیسا کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرو. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے آپس میں انصاف کرو. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. چاہے رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، محلے والے ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مالدار عورت جس کا نام فاطمہ تھا، قبیلہ مخزومہ کی عورت تھی، چوری کے الزام میں پھنس گئی. مالدار عورت تھی، اونچے خاندان کی عورت تھی. لوگوں نے خیال کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا
معاملہ گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، خاندان والوں کی ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا فیصلہ نہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیں۔ تو لوگوں نے خیال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پسندیدہ شخصیت تھی، لوگوں نے ان کو سفارشی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی، اس کی سزا معاف کر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر یہ فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی اس کا ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں آپس میں انصاف کرو، کہیں بھی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں ہمارا کام مشورے سے ہونا چاہیے، مشورے کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی استخارہ کرتا ہے ناکام نہیں ہوتا، جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے اسے شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر بتائی۔ آپسی جھگڑے اللہ کی کتاب کے مطابق ہم فیصلہ کروا لیں، دوسرا آپس میں انصاف کریں، اور تیسرا حکم یہ بتایا گیا ہمارا ہر کام آپسی مشورے سے ہونا چاہیے، آپس میں فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا۔ ہر ایک کا جوڑا کس لیے پیدا کیا؟ کہ آبادی پھیلنا ہے، انسانوں کا بھی جوڑا ہے، جانوروں کا بھی جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آبادی کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال جوڑوں کو اللہ تعالیٰ یعنی جو کھانے پینے کے ہمارے لیے ہیں اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بکری سال میں 1 یا 2 بچے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت رکھا ہے ساری دنیا کے لوگ اسے کھاتے ہیں۔ گائے ہے سال میں 2 یا 3 بچے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت رکھا ہے۔ اور ناپاک جانور ہے سور ہے 16 بچے دیتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہیں دیکھا، کیونکہ حلال جانوروں سے زیادہ اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں مگر برکت والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان اپنی مرضی سے روزی تقسیم کرتے ہیں، جسے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، یہ اللہ کی مصلحت۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں اگر میں کسی کو زیادہ روزی دیا میں اس سے راضی ہوں۔ دنیا کے اندر کافر کیا ہے؟ مسلمانوں سے زیادہ دولت مند، روزی کے اندر، خوشحالی کے اندر، ہر چیز کے اندر آگے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس لیے بنائے کہ سارے لوگ اس کے اندر آباد رہنا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی کیا ہے اپنی مرضی سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں روزی جنت کی نعمتیں صرف مومن بندوں کے لیے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہم کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو دونوں ملا کے دیتے ہیں، کسی کو باج بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری قدرت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر کیا، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو بے اولاد کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ کے 4 طریقے ہیں، بچوں کو اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ روح ہے، جیسے جسم کے اندر روح ہے۔ علماء نے کہا اگر ہمارا تعلق قرآن سے ہے، قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، گویا ہمارے اندر حیات ہے، زندگی ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے تو ہمارے جسم کے اندر روح نہیں ہے، ہمارا جسم کیا ہے؟ مردار ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ زخرف، ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا۔ خاص کر اللہ تعالیٰ جانوروں کا ذکر کرتے ہیں، جانوروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، اس پر سواری کرتے ہو۔
سواری کی دعا اسی سورہ کے اندر بتائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے جانور کو ہمارے قابو میں کر دیا، ہم کیا ہے اسے قابو میں کرنے والے نہیں۔ یہ دنیا کا سفر ہے، ایک سفر کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، آخرت کا سفر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانور پر یا کسی سواری پر تم سوار کرتے ہو، آخرت کا سفر بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا عرب والوں کو جب لڑکی کی بشارت سنائی جاتی ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، شرم کے مارے لڑکی کو عیب سمجھتے تھے، زندہ دفن کرنا ان کی عادت تھی، ان کا شیوا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ابو سفیان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد بچیوں کو زندہ دفن کرنا منع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں منع کرنے کی وجہ سے امت کے اندر بے شمار عورتیں پیدا ہوئیں جو امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی خاتون علم کے اندر، عمل کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی خاتون تھی۔ وہ کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کے جیسا بات کرنے والی خاتون دنیا کے اندر نہیں آئی۔ اور صحابہ خود کہتے ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتی تھیں، ایسی تقریر ہوتی ہیں نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جیسی تقریر کر سکتے تھے، نہ حضرت عمر ان کی جیسی تقریر کر سکتے تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جیسی تقریر کیا کر سکتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ کو تکلیف مت دو، جب میں ان کے گھر میں ہوتا ہوں، ان کے بستر پر ہوتا ہوں، آسمان سے وہی میرے پاس آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے گھر میں پردہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں، مسائل پوچھتے تھے قرآن کے بارے میں، حدیث کے اندر، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا آدھا علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام آنے کے بعد بچیوں کو زندہ دفن کرنا جو قانون تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا، جس کے ذریعے سے امت کے اندر بے شمار خواتین پیدا ہوئیں جو امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ تو غرض آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔